سے فی احوال السعداء والاشقیاء سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصورا بالزهان مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها قال هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن باهورا وقد رواه شعبة وغير واحد عن منصور به وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس والسيفي ابن الراهب قال قتادة وقال كعب كان رجلا من أهل البلقاء وكان يعلم الاسم الأكبر وكان مقيما ببيت المقدس مع الجبارين۔ وقال اللوفي عن ابن عباس رضي الله عنه ورجل من أهل اليمن يقال له بلعم آتاه الله آياته فتركها۔ وقال مالك بن دينار كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقدمونه في الشدائد بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وآتاه فاتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔
یہاں دو لفظ ہیں. سب سے پہلا لفظ جو ہے وطلو، تلاوت سے یاد رکھیں، اور دوسرا لفظ ہے نبا. تو بعض علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ تلاوت یا قراءت کہتے ہیں ایک ہی معنی ہے. ایک آدمی کہتا ہے تلوتو یا کہتا ہے قرأتو، تو وہ ایک ہی بات ہے، یعنی میں نے پڑھا. لیکن بعض علماء محققین رحمہ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ فرق ہے لفظ تلاوت میں اور لفظ قراءت میں. فرق وہ کہتے ہیں قراءت کا لفظ جو ہے وہ عام ہے. آپ کہہ سکتے ہیں قراءت القرآن، قراءت الاخبار، قراءت الجریدہ، قراءت الکتاب. لفظ عام ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے اخبار پڑھی. لیکن لفظ تلاوت جو ہے یہ خاص ہے. تلاوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز پڑھنا جس کے پڑھنے سے ثواب حاصل ہوتا. تو اسی لیے عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی میں قرآن پاک کی تلاوت کر لوں، کیونکہ ایک ایک حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی یتلو علیہم آیات، آپ کی آیات کی تلاوت فرمائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر ان کو قرآن کی اور سنت کی تعلیم دیں گے. تو وہاں بھی لفظ تلاوت. اسی طرح ہے کہ الذین یتلونہ حق تلاوتہ، صحیح معنی میں وہ لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح معنی میں اس کے حقوق کے مطابق تلاوت کرتے ہیں، اس کے حروف کا خیال کرتے ہیں، اس کے آداب کا خیال کرتے ہیں، قراءات کا خیال کرتے ہیں، پھر اس میں تدبر و تفکر کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اس لیے ایک لفظ تو یہ ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، یعنی آپ ان پہ پڑھیں، ان پر بیان کریں، مقصد کیونکہ ایک اہم بات. اور دوسرا لفظ ان آیات میں نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. نبا کا معنی بھی خبر ہوتا ہے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ لفظ خبر جو ہے عام ہے، لیکن نبا جو ہے یعنی کوئی اہم خبر ہو تو اس کو نبا کہا جاتا ہے. لفظ خبر تو مجھے خبر ملی ہے، مجھے خبر آئی ہے، مطلق باتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن نبا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی خبر، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، قیامت کی خبر کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں. تو وہاں بھی لفظ نبا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں اِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِالنَّبَإٍ، اگر کوئی فاسق آدمی کوئی اہم خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کرو. فاسق کی قید اس لیے لگائی گئی کہ اگر وہ آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو غلط خبر لا ہی نہیں سکتا، غلط بات کیوں کرے گا. لیکن جو لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان کو تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جو آیا کہہ دیا. فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. تحقیق کریں کہ کیا حقیقتاً یہ خبر صحیح ہے یا غلط. وہاں بھی لفظ نبا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی رحمت دو جہاں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. انباء جمع ہے نبا کی. یہ وہ اہم خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی دے کے بتلاتے ہیں.
وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، میرے محبوب آپ وہاں نہیں تھے جب بی بی مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی، تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ کہتا تھا میں کفالت کروں، وہ کہتا میں کفالت کروں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ابھی قرآن ڈال دو، جس کا قرآن نکلے گا وہ کرے گا۔ تو اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں تھی، کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے وہاں یہ بھی فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، آپ نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور جب طور کے دمن میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو آپ وہاں نہیں تھے۔ تو اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھا کریں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ پیغمبر ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، یا بزرگان دین جو ہیں وہ بھی جہاں چاہیں آ جائیں چلے جائیں، یہ عقیدے کفر ہیں، معمولی گناہ نہیں ہے یہ۔ کیونکہ اگر یہ عقیدہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہو تو پھر تو سارا دین اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے، کہ اگر حضور ہر جگہ ہے تو پھر معراج کا کیا معنی ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہے تو ہجرت کا کیا معنی ہے؟ ہجرت تو تب ہوگی نا جب مکے میں ہوں گے پھر مدینہ جائیں گے۔ تو اب جب حضور مدینے میں ہے تو مکے میں نہیں ہے، اور مکے میں ہے تو مدینے میں نہیں ہے۔ تو یہ محبت نہیں ہوتی، یہ غلب ہوتا، اور آدمی غلب میں آ کے بالکل نعوذ باللہ راستے سے ہٹ جاتا۔ جیسے اہل کتاب تھے، اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو، دین میں غلب نہ کرو، کہ ماننے پہ آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، اور یہود انکار کرنے پہ آئے تو نعوذ باللہ یوسف النجار کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ غلب ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سیہلک فی فئتان، میرے بارے میں دو جماعتیں جو ہیں آنے والے زمانے میں دو جماعتیں ہوں گی بڑی لیکن دونوں برباد ہو جائیں گی۔ فرمایا محب مفرط، ایک جماعت وہ ہوگی جو میری محبت میں حد سے گزر جائے گی، کہ حضرت علی مولا ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، اور بعد اس سے بھی گزر جائیں گے کہ حضرت علی خود خدا ہیں، اللہ ان کے اندر حلول کر گئے۔ یہ اب بھی موجود ہے، یہ بھی شیعہ کی ایک قسم، اس کو کہتے ہیں نصیری، وہ حضرت علی کو خدا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو وہ جماعت بھی ہلاک ہو جائے گی جو میری محبت میں تجاوز کرے گی اور حد سے مجھے بڑھا دے گی، اور اسی طرح ایک جماعت اور بھی ہلاک ہو جائے گی جو میری شان کو گھٹا گھٹا کے نعوذ باللہ کافر بنا دے گی، جیسے خوارج ہیں، ان کے نزدیک تو حضرت علی نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ عبد الرحمن بن ملجم جس نے سیدنا علی کو شہید کیا ہے، اس کا ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی، بہرحال وہ فاسقہ، یہ اس پہ عاشق تھا، تو اس کے پاس گیا تو اس نے کہا میری ایک شرط ہے، حضرت علی کو قتل کرو، سر لے آؤ تو پھر میں تیرے ساتھ شادی کروں۔ یعنی دشمنی کی حد دیکھو۔ وہ خوارج ہیں، نواسب ہیں،
اور حد سے بڑھانے والے روافض ہیں، شیعہ جنہیں آپ کہتے ہیں۔ اور کامیاب جماعت کون ہوگی؟ جو اعتدال پہ ہوگی، کہ مجھے رابع الخلفاء سمجھیں گے، داماد محمد مصطفیٰ سمجھیں گے، زوج سیدہ فاطمہ سمجھیں گے، ابو الحسن والحسین و ام کلثوم سمجھیں گے، اور بدر من ابطال الاسلام سمجھیں گے، اور مجھے ابن ام محمد مصطفیٰ سمجھیں گے، وہ کامیاب۔ جیسے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور چوتھے خلیفہ ہیں، اور داماد نبی محمد مصطفیٰ ہیں، اور آپ کی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، اور آپ کے سب سے پیارے نواسے حسن حسین اور بی بی ام کلثوم کے ابا ہیں، اور مجاہد ہیں، بدر من ابطال الاسلام ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، اور آپ نے ساری زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا ہے۔ وہ لوگ کامیاب رہیں گے الحمدللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بعض لوگ انبیاء میں غلو کرتے کرتے حضور پاک کو بھی خدا بنا دیا، اور ہر جگہ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھ لیا، اور کہتے ہیں کہ جی لباس بشریت میں تھے لیکن اندر سے تو نور تھے۔ اور کون سا نور بھائی؟ یہ سورج والا نور، چاند کا نہیں، نور من نور اللہ تھے، اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے۔ اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ جو خدا ٹکڑے ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ خدا کے نور کا جو ٹکڑا کٹ کے حضور بن گیا تو اللہ سے تو کٹ گیا نا وہ ٹکڑا۔ اچھا خدا ہے جو ٹکڑے ہوتا ہو۔ باقی جو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم نے اندھیرے میں آ کے کوشش کی کہ کعبہ ادھر ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، جب سورج نکلا تو کعبہ ادھر تھا، اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا ہے، اس ساتھ ہونے میں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں معیت علم، یاد رکھو۔ اسی میں لوگ دھوکے میں پڑے نا کہ اللہ ساتھ ہے، کوئی اندر چلا گیا، علول ہو گیا۔ اسی لیے لوگوں نے بنایا نا کہ جی منصور نے جو کہا تھا ان الحق، منصور تو نہیں کہہ رہا تھا، وہ اندر خدا بول رہا تھا، یعنی اندر خدا اندر کیا ہوا تھا۔ ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ جو بعض اولیاء اللہ یا صوفیاء جو ہیں ان کی باتیں جو ہے، اس لیے یہ متفق فتویٰ ہے کہ کلام صوفیاء در شریعت حجت نیست، صوفی حضرات کی کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتی۔ کے بھی خیالات ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ عالم کس خیال میں انہوں نے کہا۔ وہ کسی خیال میں ہوتے ہیں، انسان ہیں نا جی، اس پہ کیفیات ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی چونکہ کثرت ریاضت اور کثرت عبادت اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ نے ان کو بصر کے ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے ان کے دلوں کو بھی روشن کر دیا، تو جب کسی کا شیشہ صاف ہو تو دوسرے کا چہرہ بھی اس میں نظر آ جاتا ہے۔ تو وہ اس ضمن میں آ کے جس کو عالم استغراق بھی کہتے ہیں، بعض لوگ اصطلاح صوفیہ میں سکر بھی کہتے ہیں، تو اس میں اگر ان کے منہ سے کوئی بات نکلی ہے تو تعویل کرو یا اللہ پہ چھوڑ دو، بس اللہ عالم انہوں نے کیا کہا، کیوں کہا۔ دیکھا نہیں ہے کہ وہ جو آپ کے ہاں بڑا قصہ مشہور ہے،
ہیر رانجھے کا، میں بھی گیا تھا ایک دفعہ جنگ، بڑی مدت کی بات ہے، تو انہوں نے مجھے کرامت سنائی بی بی ہیر کی. انہوں نے کہا جی یہ ہیر بی بی ہیر کا روضہ ہے، تو اس کا کمال یہ ہے کہ دیکھیں کہ چھت اس کی کھلی ہوئی ہے لیکن جتنا بھی بارش ہو اندر نہیں آتی. تو میں نے کہا حضرت یہ کیا کرامت بیان کر رہے ہو، یعنی اللہ کی بارش رحمت ہوتی ہے، رحمت سے محروم ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے نہیں جی اللہ حفاظت کرتا ہے نا، قبر محفوظ رہتے کہ اوپر پانی نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا حقیقتاً پوچھو اگر تو اس کا نقصان جو ہے نا وہ ان اہل بدعت کو ہوا ہے کہ پیروں کے بھی روزے اور ہیر کا بھی روزہ. اب تو فاسق فاجر لوگوں کے بھی روزے بن گئے، باقاعدہ وہاں بھی برسیاں منائی جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے نا جی کہ وہ اس نے کہا تھا کہ میں رانجھا رانجھا کر دے میں خود رانجھا نہ ہوئی، یعنی خود وہ رانجھا بن گئی. تو وہ بھی تو کسی نشے میں ہوگی نا، محبت کے بیچاری کہہ بیٹھی. بہرحال جو مر گئے کوئی بھی ہو، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالی موت کا مقام بڑا سخت ہے، دعا کیا کریں جو فوت ہو گئے اللہ بخش دے. بس یہ منزل ہم سب پہ آنی ہے، اور کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ما سوا انبیاء کے جو گناہگار نہ ہو. کلنا خطا. ایک آدمی زنا کرتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ پر تو قرآن میں لعنت ہے، زنا پر تو لعنت نہیں ہے. تو جھوٹ تو بڑا گناہ ہوا. ایک آدمی جو ہے ظالم ہے، جابر ہے، لٹیرا ہے، وڈیرا ہے، اور ایک آدمی دین کے نام پہ چندہ کر کے کھا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ ڈنڈا مار کے کھا جاتا ہے، یہ چندہ مار کے کھا جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا کہ مولوی بڑی تقریر کر کے لوگوں کو لاتے ہیں، توجہ بھائی 1 من گندم لکھوا دو، 2 من لکھوا دو، 4 من لکھوا دو جی مبارک. کہتے ہیں اس طرح چندہ لینا جو ہے یہ حرام ہے، اور جو کچھ ملتا ہے وہ بھی حرام ہے. تم نے دوسرے کو متاثر کر کے زبردستی دیا ہے. چندہ تو وہ ہے جو اپنے دل سے کوئی دے. تم بتلا دو جی ہمارا مدرسہ اتنے طلباء ہیں، اللہ جس کو توفیق دے دے. یہ نہیں ہو اعلان ہو رہا ہے جو فلاں نے یہ دیا تو فلاں نے یہ دیا تو فلاں نے یہ دیا. یہ مولوی تو نہ ہوا پھر میراثی ہو گیا. یہ بالکل حرام ہے، یاد رکھو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بہاولپور میں، ریاست بہاولپور میں جب نواب صادق محمد خان عباسی کا دور تھا تو کسی مسئلے کے ضمن میں حضرت تشریف لائے تھے بہاولپور. بہاولپور بڑے بڑے علماء ہیں. اس کی وجہ ہے کہ سر رحیم بخش جو تھے وہ نواب کا اتالیق تھا. نواب صاحب تو 7 سال کے تھے نا جب بعد نواب بنے، تو ان کا جو اتالیق تھا وہ سر رحیم بخش تھے. وہ سب کے شاگرد تھے جتنے بزرگ ہیں علماء ہند کے، اس لیے وہ بزرگوں کو بلاتے رہتے تھے. کیونکہ اب یہاں تو وہ گویا کہ وہ بادشاہ تھا نا، بادشاہ تو بچے تھے. تو بہرحال بڑا قصہ ہے لمبا. تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے، کوئی مسائل تھے وہ ختم ہو گیا. جب انہیں اجازت مانگی روانہ ہونے لگے تو نواب اب بہاولپور نے ایک بڑی چھوٹی سی خوبصورت تھیلی جس میں سونے کی اشرفیاں تھیں اور مخمل کی تھیلی تھی بندھی ہوئی، اور حکم دیا وزیر کو کہ پیش کریں. تو وہ وزیر حضوری جو تھے نا انہوں نے آگے پیش کی. تو حضرت ثانی نے فرمایا حضرت یہ کیا ہے؟ تو نواب صاحب نے کہا حضرت یہ صدقہ زکوٰۃ نہیں، یہ ہدیہ ہے، آپ کی ذات کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے. آپ نے فرمایا کہ نواب صاحب میں تو نہیں لے سکتا.
کہا حضرت ہدیہ تو رد نہیں کیا جاتا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، ہدیہ وہ ہوتا ہے من غیر طمع ولا اشراف نفس، کہ طمع بھی نہ ہو اور نفس ادھر متوجہ بھی نہ ہو، پھر ملے وہ ہدیہ ہوتا ہے۔ اگر طمع ہے پھر بھی ہدیہ نہیں، اگر طمع تو نہیں لیکن نفس متوجہ ہے۔ تو میں جب تھانہ بھون سے چلا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ نواب لوگوں کی عادت ہے کوئی نہ کوئی ہدیہ دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اشراف نفس تھا کہ آپ مجھے ہدیہ دیں گے تو لینا میرے لیے حرام ہے، تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ حضرت عمر کو حضور نے ہدیہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ریشم کا کپڑا تھا اور انتہائی قیمتی، کہیں سے آیا مال غنیمت میں، تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو غریب نہیں ہوں نا، کسی اور غریب کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا عمر من غیر اشراف نفس ولا طمع، تیری خواہش ہی نہ ہو، طمع بھی نہ ہو، توجہ بھی نہ آئے تو قبول کرنا چاہیے، تم لے لو کسی کو دے دینا۔ تو حضرت ثانی نے کہا کہ حضرت یہ میرے لیے تو حلال نہیں ہے، پھر آپ کا پیسہ بھی حرام اور میں بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو نواب صاحب بڑے، آخر اللہ جن کو کرسی دیتا ہے تو عقل تو دیتا ہے نا۔ نواب صاحب بڑے، ویسے بڑے ذہین تھے، یہ واحد اسٹیٹ تھی جو اسلامی ریاست کہلاتی تھی جس میں اسلام کا احترام تھا، واحد ریاست تھی جس میں اسلامی اور دینی یونیورسٹی عباسیہ یونیورسٹی قائم ہوئی، جس میں امور مذہبیہ کا دفتر تھا، جس کے اندر وراثت کے احکام اسلام کے مطابق ہوتے تھے، نکاح طلاق سب شریعت کے مطابق ہوتے۔ تو بہرحال نواز صاحب نے کہا ٹھیک ہے حضرت، حکم کیا وزیر صاحب کو کہ لے جاؤ۔ وزیر صاحب لے گئے، تھانوی صاحب چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت نواب صادق احمد خان نے اس میں کچھ اور بھی زیادہ کیا اور اپنے وزیر کو بھیجا کہ تم لے کے جاؤ تھانہ بھون۔ جب حضرت مسجد سے یا مدرسے سے نکل کے گھر جا رہے ہوں تو راستے میں کھڑے ہو جو کہ السلام علیکم حضرت، یہ ہدیہ قبول فرمائیں، اب تو نہ آپ کا اشراف ہے نہ طمع ہے، آپ بھی تو سمجھدار تھے نا جی۔ تو وہ لے گیا تو اس نے وہی کیا تو حضرت نے قبول فرمایا، اور میں ہاں بھائی اب ٹھیک ہے، نہ مجھے طمع تھا نہ مجھے پتہ تھا کہ تم آؤ گے دینے، نہ ادھر نفس متوجہ تھا، تو اب یہ ہدیہ میرے لیے حلال ہے۔ اب تو بس دعا کرو کہ اللہ ہم سارے مسلمانوں پہ رحمت کرے اور خاص طور پہ میری برادری پہ رحم کرے کہ ہم تو پوچھتے ہی نہیں ہیں نا کہ یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ہدیہ ہے، کیا بلا ہے، جو آیا بس ہر چیز آیت فنا در فنا۔ وہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ ہمیں ہنساتا تھا، سناتا کہ شکم فقیراں تغار خدا، وہ کہتا ہے فقیروں کا پیڑ جو ہے اللہ کا تغار ہے، ہر چیز آیت فنا در فنا، جو بلا آئے اس میں ختم ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، لیکن آج بھی دنیا خالی نہیں، اللہ والے ہیں، نہ تو نظام عالم تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اب دو لفظ، ایک تلاوت ایک نبا، تو یاد رکھیں حضور اللہ خبر دیتے ہیں۔ اگر ہر جگہ حضور کو مانو گے، ہجرت کا انکار، معراج کا انکار، حضور کے حج کا انکار، تو دین ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میرا مدنی آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھ پہ جو قرآن نازل ہوگا اس میں کیا ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ اس کو اللہ نے علم دیا تھا، اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ بندہ کون تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بلعم ابن باعورہ ایک شخص تھا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، اور اس کے پاس اللہ کی شان ہے کہ اس میں عزم بھی تھا۔
اللہ کی مرضی، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ اور اسم اعظم کا کیا معنی ہے کہ اللہ کے نام میں سے ایسا نام جس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو فوراً کام ہو جاتا ہے۔ ویسے تو حکم بھی ہمیں یہی ہے کہ اللہ کے نام سے مانگیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذی الجلال، لیکن وہ اسم اعظم ان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جیسے آیت الکرسی ہے، خواتین سورۃ الحشر ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ ان کے اندر اللہ نے اپنے اسم مبارک کو چھپایا ہوا۔ یہ اسی اسم اعظم کی برکت تھی نا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشہا، کون اس کا تخت لے کے آئے گا اس کے آنے سے پہلے، تو جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا اتنی دیر میں جتنی دیر آپ کی مجلس ہوتی ہے۔ اب نے نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت سلیمان آپ آگے بند کریں، کھولیں گے تو میں لے آؤں گا۔ کھولا، تخت آ گیا۔ تو یہ اسم اعظم۔ اچھا، اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھنے، اکثر ہم اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں، اخباروں میں بھی، رسالوں میں بھی، اب تو خیر ٹی وی کا دور آ گیا، اب تو اخبار ہم غریب لوگ پڑھتے ہیں، تو اس میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں اسم بابا اسم اعظم کے وہ جاننے والے ہیں، اتنا فیس دیں اور دعا کریں۔ بڑا بدبخت ہے، اسم اعظم ہے اور فیس مانگتا ہے لوگوں سے۔ اچھا اسم اعظم ہے اس کے پاس، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور باقی چیز جو ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ علماء نے بعض اسماء کو جمع کیا ہے، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی، الہنا، الہ کل شیء، لا الہ الا انت۔ انہوں نے کہا اسی میں ہے اسم اعظم۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے اسماء میں میرا ایمان ہے کہ اسم اعظم ہے۔ الذی سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمتہ احدا من خلقک واستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، تو حدیث میں ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ جیسے ایک اللہ والے کو کسی نے بڑا تنگ کیا کہ اسم اعظم سکھائیں، تو مجبور ہو گئے، حضرت اس کو لے گئے، اور این دریا چڑھا ہوا تھا اور دریا میں پورا جوش تھا اور موسم بھی بڑا ٹھنڈا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا بات سنو، اس دریا میں جاؤ، اس کنارے پہ ایک درخت ہے، اس کا ایک پتا توڑ کے لے آؤ، اگر تم مر گئے تو الحمدللہ، آ گئے تو میں تمہیں اسم اعظم سکھاؤں گا۔ مر گیا تو جان چھوٹی۔ وہ تو عاشق تھا پکا، انہوں نے کہا حضرت بھی جاتا ہوں، بس جناب لگائی چھلانگ اور گیا دریا میں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ پتا لے آیا۔ جب پتا لیا آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، درخت بھی یہی ہے، پتا بھی یہی ہے، تو انہوں نے کہا حضرت اب مجھے اسم اعظم، انہوں نے کہا بس ایک بات بتا دو میں تمہیں اسم اعظم سکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی، فرمایا کہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے کبھی تم پر ایسا وقت آیا تھا کہ جب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا میں اب مرتا ہوں، اب نہیں بچتا میں؟ اتنا بڑا دریا ہے، تیر کے جانا تیر کے آنا بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا۔ تو ایسی کوئی گھڑی آئی، انہوں نے کہا حضرت واپس جب میں آ رہا تھا نا تو ابھی تقریباً چوتھا حصہ دریا باقی تھا کہ میرے سارے اعضاء شل ہو گئے، ہاتھ ہلانا مشکل ہو گیا، ٹانگیں ہلانا مشکل ہو گیا، مجھے 100% یقین ہو گیا کہ میں ابھی ڈوب کے مر جاؤں گا۔ میں نے کہا اس وقت تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا تھا یا اللہ، فرمایا یہی اسم اعظم تو ہے۔ میں شریف آدمی کیا سیکھتے، یہی اسم اعظم تو ہے جس نے تمہیں کنارے لگا دیا، لیکن کہو ایسے جیسے اب تم نے دریا میں پکارا تھا، کہ اضطرار ہو، آدمی پریشان ہو، بے قرار ہو اور خالص رو کے اللہ کے آگے فریاد کرے، پھر وہی اسم اعظم بن جاتا۔
اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ اللہ جو ہے اس میں ذات ہے، باقی تمام اسماء جو ہے وہ صفاتی ہیں. الرحمن الرحیم صفتیں ہیں نا، الخالق البارئ المصور المؤمن یہ صفات. اسم ذات صرف اللہ ہے، لیکن شرط وہی ہے جو میں نے عرض کی. اسی لیے بعض بزرگ کہتے تھے نا کہ اللہ کے بڑے مزے، جو آئے سو چکھ لے. یہ پڑھنے سے نہیں پتہ لگتا، عمل کرنے سے پتہ لگتا ہے. حلاوت ایمان آ جاتی ہے. لیکن اسی حال میں پکاریں تو پھر سبحان اللہ. ویسے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں اس میں آدم کوئی مسئلہ نہیں، اور کوئی میں آپ سے معاوضہ بھی نہیں دیتا. آپ دعا ہی نہیں کرتے میری صحت کے لیے، اور معاوضہ کیا چاہیے. اس میں اعظم حاصل کرنے کا بڑا آسان طریقہ. اللہ کے 99 نام ہیں جو صحیح حدیث میں ثابت ہے. ویسے تو لوگوں نے 1000 لکھا ہے، 3000 بھی لکھے ہیں. الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی کتابیں لکھی گئی ہیں اللہ کے ناموں پر، لیکن جو صحیح نام ہے نا اللہ کے، ان للہ 99 اسما، حضور نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں اور صحیح حدیث ہے. تو ان 99 ناموں میں ہی اسم اعظم ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے میرے عزیز کہ پاک ہو کر، باوضو ہو کر، لباس بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، بالکل تنہائی میں بیٹھ کے پہلے درود شریف پڑھیں. اس کے بعد یہ سارے 99 اسماء اللہ جو ہے یہ سارے پڑھیں گے. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی یا قیوم ہو، یا سارے پڑھتے جائیں. جب ختم ہو جائے پھر پڑھیں. پھر یہاں 3 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے پھر جو دعا مانگیں گے دل سے انشاءاللہ قبول ہوگی. کہ اس میں اعظم تو ان کے اندر ہے نا. لیکن شرط وہی ہے کہ آدمی دل سے پکارتا ہو. جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگر زبان اور دل آپس میں موافق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے اللہ نے نبی پاک کو حکم دیا تھا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. میرا مدنی رات کو کھڑے ہو کے تلاوت کر کے تہجد ادا کریں. یہ رات کا کھڑا ہونا جو ہے یہ نفس کو کچل دیتا ہے اور دل اور زبان کی موافقت ہوتی ہے. پھر جو بات ہوتی ہے وہ اندر سے نکلتی ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ہم آپ ایک بڑا بوجھ والا قرآن اتارنے والے ہیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں. قم اللیل، اب کپڑا اوڑھنا چھوڑ دیں. یا ایھا المزمل قم اللیل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے فرمایا کپڑا لپیٹ کے سونے والے اٹھو. اللہ اکبر. پتہ نہیں میرے مولوی بھائیوں نے کہاں سے ڈھونڈا ہے کالی کملی والے اٹھو. پتہ نہیں کالی کملی کہاں سے لے آئے. مزمل کا لفظ ہے، کالی کملی کا تو ترجمہ کسی نے نہیں کیا. ایھا المدثر کپڑے میں لپٹنے والے، کسی نے کالی کملی تو نہیں بتائی. یہ خود بھی تو کچھ کر لیتے ہیں نا جی ماشاءاللہ. تو اب اللہ کے نبی ساری رات تہجد میں کھڑے ہیں. بی بی عائشہ کہتی ہے بیٹا حضور کی نماز کا کیا پوچھتے ہو؟ فلا تسأل حسنہن وطولہن، کہ کتنی لمبی لمبی نماز میرا مدنی تہجد میں پڑھتے تھے. یعنی ایک وقت میں تو حضور کبھی کبھی تہجد میں 8 پارے بھی پڑھتے تھے. ہم تو 8 منٹ میں انشاءاللہ 8 رکعتیں جو ہیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. اسی لیے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ساری میں جی تہجد نہیں چھوڑتا، فائدہ ہوا ہے کوئی؟ کچھ نہیں. کیوں؟ نماز پڑھے تو فائدہ ہو. ہوئی تو ٹکرے مارنے سے تو فائدہ نہیں ہوتا. بہرحال جی وہ بلا ابن باورہ تھا،
تو وہ بڑا عامل بھی تھا اور اسم اعظم کا عامل بھی تھا. تو قوم عمالقہ جو تھے نا جی، وہ شام کے اندر یہ قوم عمالقہ یہ بڑی مضبوط قوم تھی، جبارین، جس کا قرآن ان فیہا قوما جبارین، اس میں بڑی تکڑی قوم ہے، جب تک وہ نہیں نکلیں گے ہم نہیں جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی انکار کر گئے تھے نا، تو وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ تم دعا کرو کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو ختم کر دے. اس نے کہا بدبخت ہو، میں کیسے دعا کر سکتا ہوں، نبی کے خلاف دعا کروں؟ میں تو اللہ کے ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، لیکن نبی کے خلاف میں دعا نہیں کرتا. جب قوم نے مجبور کیا، اس بدبخت کے بخت کا ستارہ ڈوب گیا اور وہ جناب اب انبیاء اور اس کی بنو قوم کے خلاف بد دعا کرنے لگا. لیکن خدا کی شان ہے، جب وہ نام لینا چاہے نا بنو اسرائیل کا تو اسی قوم کا آ جائے جو دعا کرانے آئے تھے عمالقہ کا. اور نے کہا کیا کر رہے ہو تم، تو ہمیں بد دعا کر رہے ہو. میں کیا کروں، میری زبان سے یہی نکلتا ہے، میں کدھر جاؤں؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے جو علم دیا تھا اس نے چھوڑا، ہٹ گیا اور گمراہوں میں ہو گیا. واللہ اعلم.